الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ آواز نہیں ہے اس میں؟ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ ماہ اور یہ مہینہ تربیت اور خود سازی کا مہینہ ہے۔ تربیت کے لیے اور انسان سازی کے لیے یہ مہینہ خود سازی اور تربیت کے لیے ہے، اور تربیت کے لیے عرض کیا تھا کہ پہلی بنیاد اور پہلا مدرسہ خداوند تبارک و تعالی نے تربیت انسان کے لیے خاندان کو مقرر کیا ہے، اور خاندان میں بھی اہم ترین ذمہ داری تربیت کی وہ خاتون خانہ یا کہیں والدہ یا ماں یا جو بھی حیثیت ہو خاندان کے اندر، خواتین کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری تربیت کی ان پر عائد ہوتی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خواتین کے مقام کے متعلق اور کردار جو خواتین کو ادا کرنا ہے اس کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ ایسا عظیم مقام خداوند تعالیٰ نے خواتین کو عطا کیا ہے کہ حتیٰ عظیم ترین مرد وہ بھی در حقیقت اسی تربیت گاہ سے اور آغوش تربیت سے تربیت پا کر کسی عظیم مقام تک پہنچے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ از دامن زن مرد بے معراج می رود، یعنی یہ آغوش ہے ماں کی جس میں نبی پلتا ہے، جس میں امام معصوم پلتا ہے، جس میں اولیاء الہی تربیت پاتے ہیں اور ان مقامات عالیہ تک پہنچتے ہیں۔ ان میں والدہ کی آغوش و تربیت کا عظیم حصہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ خود اس معلم کو اور اس مربی کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا عظیم مقام اسے عطا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو گم کر بیٹھے اور وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اسے چھوڑ کر وہ مقام اپنانے کی کوشش کرے جو معاشرہ اسے دیتا ہے یا جو کلچر اسے دیتا ہے۔ اس وقت جو معاشرہ ہو، جو رواج ہو، جو رسم ہو، ناخواستہ طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے مرد اس میں غرق ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، خواتین بھی معاشرتی رسم و رواج، گھریلو رسم و رواج اور علاقائی رسم و رواج میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے
لا کر اور فقط رسوم و رواج کی حد تک زندگی بسر کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتی ہیں، حالانکہ جو مقام قرآن نے دیا ہے، خواتین کے لیے ذکر کیا ہے، اگر اسے دیکھیں کتنا عظیم مقام ہے۔ احکام بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اب ممکن ہے بعض ان احکام کی طرف توجہ کریں کہ کیوں بعض چیزوں میں فرق ہے زن و مرد میں۔ جس طرح سے جسمانی ساخت میں، جسمانی بناوٹ میں آپس میں فرق ہے زن و مرد میں، اسی طرح احکام میں بھی ان میں فرق ہے۔ اب احکام کے فرق کو انسانیت کے اندر فرق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ فقہی احکام جو کہ مرد کے جدا ہیں کچھ بعض اور خواتین کے لیے جدا ہیں، لہذا ان کی انسانیت میں بھی فرق ہے۔ یہ نتیجہ لینا غلط ہے۔ در حقیقت جو مقام انسانی قرآن نے ذکر کیا ہے اس میں دونوں شریک ہیں برابر کے، مرد و زن دونوں مقام انسانیت میں ایک ہیں۔ لیکن جسمانی بناوٹ، چونکہ انسان جسم نہیں ہے، پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں جسم نہیں ہے، لہذا اگر ان کے جسموں میں فرق بھی ہو تو اس سے ان کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح سے مثلا لباس اگر دونوں کا الگ الگ ہو، خواتین الگ لباس پہنتی ہوں، مرد جدا لباس پہنتے ہوں، لباس کے فرق سے ان کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان مرد ہو تو بھی ایک روح ہے، انسان اگر عورت ہو تو بھی ایک روح ہے، دونوں برابر کے انسان ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے جہاں عظیم مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر بہت عظیم خواتین کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن نے 4-5 خواتین کو نمونے کے طور پر پوری انسانیت کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں بہت معمولی خواتین بھی شامل ہیں، ساری معصوم نہیں ہیں، ساری وہ خواتین نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ خداوند نے انہیں عصمت کا مقام عطا کیا ہے۔ ان میں سے فقط ایک خاتون ہے جو قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے اور مقام عصمت پر فائز ہیں، وہ ہیں حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ حضرت مریم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ مکرمہ۔ پورا سورہ بھی ہے قرآن میں ان کے نام سے، سورہ مریم۔ لیکن چند اور خواتین کا ذکر کیا ہے جو بہت ہی معمولی ہیں، لیکن مقام میں ذکر کیا کہ ان کا مقام بھی تقریباً وہی بنتا ہے خدا کی بارگاہ میں جو حضرت مریم کا ہے، جیسے روایات میں بھی آیا ہے۔ اگرچہ ان خواتین کو جو گھرانہ میسر آیا، جو ماحول میسر آیا، وہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ایک خاتون ایسے گھرانے میں رہ کر بھی اگر اپنے مقام کو پہچان لے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لے، وہ معمولی خاتون ہوتے ہوئے بھی ایسا بلند اور عظیم مقام خدا کی بارگاہ میں پا لیتی ہے کہ معصوم خواتین کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کا نام ذکر فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو جناب آسیہ ہے فرعون کی زوجہ۔ فرعون جو بدترین انسان ہے تاریخ کا، اس بدترین انسان کی زوجہ آسیہ جو قرآن نے وہ عظیم مقام ان کے لیے ذکر کیا ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ جو 4 برگزیدہ خواتین ہیں پوری تاریخ بشریت میں، پورے عالم انسانیت میں، ان میں ایک جناب آسیہ بھی ہے۔ چونکہ اکثر اوقات یہ بہانہ بعض خواتین یہ بنا لیتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، ہمارے میاں ایسے ہیں، ہمارے شوہر ایسے ہیں، یا ہمارے والد ایسے ہیں، ہمارے بھائی ایسے ہیں، وہ ہمیں اپنے دینی فرائض انجام دینے نہیں دیتے، ہم ان کے تابع ہیں، گھر ان کا ہے، خرچہ ان کا ہے، پیسہ ان کا ہے، ہم ان کے اختیار میں ہیں۔
فرعون سے برا شوہر کوئی بھی فرض نہیں کیا جا سکتا، فرعون سے برا انسان زیادہ کوئی فرض نہیں کیا جا سکتا۔ فرعون کی زوجہ عالم بشریت کی بہترین خاتون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ قرآن نے جان بوجھ کر یہ نمونہ پیش کیا ہے ان خواتین کے لیے جن کو گھریلو ماحول اچھا میسر نہیں آتا، یا والدین کا گھریلو ماحول یا شوہر کا گھریلو ماحول، یا کسی جگہ بھی مثلا کوئی گھر ایسا ہو جو مناسب نہ ہو ان کے لیے۔ قرآن نے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اس نامناسب ماحول میں بھی اگر ایک انسان یا ایک خاتون ارادہ کر لے کہ اسے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے اور خود سازی کرنی ہے، تربیت اپنی کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے فرائض انجام دینے ہیں، وہ انجام دے سکتی اور کر سکتی ہے یہ کام۔ انشاءاللہ یہ قرآنی نمونے اگر فرصت ہوئی تربیت کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے کہ ہر ایک کی اسوہ میں، ہر ایک کی سیرت میں کیا پہلو ہے ہمارے لیے، خصوصاً جو خواتین کا نمونہ قرآن نے ذکر کیا ہے یا روایات میں موجود ہے۔ تاریخ میں بہت اہم کردار رہا ہے وہ خواتین۔ اسلام کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، حتیٰ تاریخ کربلا میں خواتین کا مقام مردوں کے شانہ بشانہ، بلکہ بعض مقامات پر اگر ہم دیکھیں تو بڑھ کر نظر آتا ہے خواتین کا کام۔ لیکن اس کردار کے ادا کرنے کے لیے، یعنی خاتون اس سے پہلے کہ کوئی کردار ادا کرے، اس کو کردار بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلے یا شروع میں ایک درس میں اشارہ ہوا تھا کہ انسان میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، انسان اور دوسرے مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ دوسری مخلوقات کو خداوند تعالیٰ نے بنا کر پیدا کیا ہے، بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے، اس کائنات میں بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بننے کے لیے بھیجا ہے کہ خود اپنے آپ کو بنائے۔ ہم بنے بنائی نہیں آئے ہیں، ہم بننے کے لیے آئے ہیں۔ کیا بننے کے لیے آئے ہیں؟ انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ بس ہمارا ایک ہی فریضہ ہے اس دنیا میں کہ انسان بنے ہم۔ ایک مقولہ ہے فارسی میں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا عالم شدن چے آسان، انسان اگر عالم بننا چاہے تو بہت آسان ہے، لیکن آدم شدن چے مشکل، انسان بننا بہت مشکل ہے۔ عالم بننا بہت آسان، لیکن انسان بننا بہت مشکل ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ، یوں کہیں کہ عالم بننا مشکل ہے، انسان بننا محال ہے۔ اتنا سخت ہے انسان بننا کہ یوں سمجھے کہ گویا محال کام ہے ایک جو خدا نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ محال یعنی عام طور پر محال، نہ کہ عقلی لحاظ سے محال، یعنی عام ذہن سے جو ہم روزمرہ گفتگو میں محال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ فرشتہ بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے، اور بہتر ہے کہ انسان فرشتے سے بہتر ہے انسان بنے۔ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ بننے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، بہت آسان ہے فرشتہ بننا۔ کوئی بھی عورت اگر فرشتہ بننا چاہے بہت آسان طریقہ ہے، یا کوئی مرد اگر فرشتہ بننا چاہے بہت آسان طریقہ ہے اس کا، آپ کچھ دنوں میں فرشتہ بن سکتے ہیں۔ لیکن انسان بننے کے لیے ایک صدی، آدھی صدی چاہیے، کئی سال چاہیے انسان کو تاکہ انسان بن جائے۔ بس ہم آئے ہیں انسان بننے کے لیے، بنے ہوئے انسان نہیں آئے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک کردار ہے، وہ کردار ہر ایک کو ادا کرنا ہے، لیکن وہ کردار بھی بنانا ہے پہلے، چونکہ بنا کر پھر اس کو ادا کرنا ہے۔ بنا ہوا کردار نہیں دیا گیا ہمیں۔ پہلے یہ کہا گیا مشکل ہماری یہی ہے کہ پہلے اپنا کردار بناؤ، پھر وہ کردار اپنا ادا کرو۔ پہلے وہ پہچانے وہ کردار کیا ہے ہمارا کردار فقط کھانا پینا اور سونا جاگنا اور اوڑھنا بچھانا نہیں ہے، یہ انسانی مقام نہیں ہے۔ اگرچہ ضروری ہے آرام، کھانا پینا، زندہ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے یہ ضروری ہے یہ کام،
لیکن یہی کردار نہیں ہے ہمارا. یہ حیوان بھی ایک کرتا ہے, سوتا جاگتا ہے, کھاتا پیتا ہے اور سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. صرف اتنی سی زندگی اگر ہو, مثلا بعضوں کو پوچھیں گے اس 40 سالہ 50 سالہ زندگی میں کیا کیا ہے, وہ یہ کہیں گے ہم کھایا پیا ہے اور تن و من بنے ہیں اور مثلا اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچایا ہے. ایک حیوان سے پوچھیں آپ نے کیا کیا ہے, وہ بھی یہی بتائے گا کہ میں نے بھی یہی کام کیا, کھایا پیا ہے. ہم نے اپنی غذا کھائی ہے, اس نے اپنی غذا کھائی ہے. انسان کا کام کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ ایک کردار انسانی بھی اپنائے, پھر اس کردار انسانی کو ادا کرے. تربیت اسی کردار بنانے کا نام ہے, اپنے اندر انسانیت پیدا کرنے کا نام ہے, مقام انسانیت تک پہنچنے کا نام ہے, اور وہ خاندان سے شروع ہوگا. اساس انسانیت کی بنیاد خاندان میں رکھی جائے گی, اور جس گود میں, جس آغوش میں, جن ہاتھوں سے انسانیت کی بنیاد رکھی جائے گی وہ ماں ہے اور وہ خاتون ہے. یعنی کردار جو, جیسے مثال بھی دی کہ چھوٹی بچی مثلا جب پیدا ہوتی ہے تو وہ سب سے جو پسندیدہ ترین کردار اس کو اب اچھا لگتا ہے, فطری کردار ہے اس کا, وہ ماں بننا ہے. لہذا گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہے, باقی کردار ادا نہیں کرتی, وہیں کے وہ بھی کام ہیں اس کے, لیکن جب بھی کھیلتی ہے تو اپنی کھیل میں بھی ماں کا کردار ادا کرتی ہے, ماں کا رول ادا کرتی ہے. یعنی اپنے گویا ماں کا کردار بنا رہی ہے تاکہ بعد میں اصلی طور پر جب والدہ بنے گی تو یہ کردار اچھے طریقے سے ادا کر سکے. لیکن اس بیچ میں بچپن میں اس کو یاد ہوتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے, لیکن جو بڑی ہوتی ہے, لڑکپن میں پہنچتی ہے یا جوانی میں پہنچتی ہے, آہستہ آہستہ بھول جاتی ہے کہ مجھے کیا بننا ہے, پھر کچھ سے کچھ اور بن جاتی ہے. حتیٰ اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے انسان بننا ہے. ماں بننا تو بہت دور کی بات, وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے انسان بننا ہے, پھر انسان کے بغیر بجائے کچھ نہ کچھ یا کچھ اور بن جاتی ہے. لیکن خاندان ہے جو اس کو انسانیت کے راستے پر ڈالتا ہے, اور خاندان کے سارے اعضاء, سارے اجزاء, سارے افراد جتنے بھی خاندان میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس خاندان کی بنیاد کو محفوظ رکھیں. کوئی ایسا کام کرنا جرم ہے, حرام ہے جس سے خاندان متاثر ہوتا ہو, سست ہوتا ہو, اور خاندان میں مشکل کھڑی ہوتی ہو, پریشانیاں پیدا ہوتی ہوں, خاندان متاثر ہوتا ہو جن مسائل سے, ان سے پرہیز کرنی چاہیے. حرام مسائل ہیں. مثلا ہم خاندان کے اندر جب آئیں, حتیٰ بول چال ہماری ایسی نہ ہو جس سے خاندان متاثر ہوتا ہو. بہت ضروری ہے یہ. طعنے کی زبان کبھی بھی استعمال نہ کریں, طنز کی زبان کبھی بھی استعمال نہ کریں. عموماً خاندان میں دو رشتے ایسے ہیں جو طعنے کی زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں, طعنے دیتے ہیں. ایک بہو اور ایک ساس. ماں بیٹی کم بھی کرتی ہیں, لیکن سب سے بڑی جنگ جو خاندان میں شروع ہو جاتی ہے وہ بہو اور ساس کی جنگ ہے. جب بھی بات کریں گی کوئی نہ کوئی کنایا, کوئی نہ کوئی طعنہ, کوئی نہ کوئی ایسی بات جیسے دوسرے کے دل کو چوٹ پہنچے اور اس کو تکلیف پہنچے, یعنی دوسرے کا دل دکھا کر اس کو اپنے دل کو تسکین پہنچتی ہے. ایسے لوگ مریض ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خود سکون محسوس کرتے ہیں. یہ سخت مریض لوگ ہیں, اور ان کو اپنی اس دلی, چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں فی قلوبہم مرض, دلی امراض ہیں کچھ کو لاحق, وہ امراض قلبی. ان میں سے ایک مرض شدید یہ ہے کہ ایک انسان اس مرض میں مبتلا ہو جائے, بیماری میں, کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہو, سکون محسوس کرتا ہو. یہ خطرناک ترین انسان ہے. مثلا ایک بچہ اگر دوسرا گرتا ہے زمین پر, بس اوقات آپ دیکھیں بچے خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں کہ دوسرا گر گیا ہے زمین پر. یہ حالت اچھی نہیں ہے. اگر دوسرا گرا ہے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو, یہ جائے اس کی مدد کے لیے, جائے اس کو اٹھائے, اسے پوچھے چوٹ تو نہیں لگی, گر گئے آپ. جس طرح بچہ گرتا ہے, ماں آتی ہے, ماں معزوز نہیں ہوتی, ماں کو سکون نہیں ملتا کہ بچہ گر گیا ہے, پریشان ہوتی ہے. اسی طرح کوئی دوسرا فرد خاندان میں اگر متاثر ہو, انسان اس سے پریشان ہو, نہیں ہے کہ خوش ہو, سکون محسوس کرے. کسی کو زخم زبان لگانا, چونکہ سب سے گہرا زخم جو مندمل نہیں ہوتا زخم زبان ہے. زبان کے ذریعے سے ڈسنا. بعضوں کے منہ میں زبان نہیں ہے, ڈنگ ہے, ڈنگ. جس طرح سے سانپ کا ڈنگ ہوتا ہے, ڈنگ کہتے ہیں نا آپ اس کو,
سانپ کے منہ میں زبان نہیں ہوتی بلکہ ڈنگ ہوتا ہے، وہ نکالتا ہے، بار بار دکھاتا ہے سب کو کہ یہ ہے میرے منہ میں۔ اب سانپ اتنا نہیں ڈستا جتنا بعض انسان ڈستے ہیں ایک دوسرے کو۔ جب بھی زبان کھولیں کسی نہ کسی کو اس سے چوٹ، کسی نہ کسی کو اس سے زخم، کسی کی آبرو ریزی، کسی کی توہین، کسی کی شخصیت کشی، کسی کی کردار کشی، کسی کے اپنے مقام سے نیچے گرانا، کسی کو تانا، کسی کو طنز۔ کبھی بھی ان کی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکلا کہ ان کی زبان سے دوسرا خوش ہو جائے کہ چلو آج انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے۔ خطرناک ترین حالت یہ پیدا ہو جاتی ہے خاندان میں کہ جب زبانیں، خاندان میں رہنے والے افراد، زبانیں ان کی تبدیل ہو جائیں، ڈنگ بن جائیں ان کے، پھر تو یہ انسان نہیں ہے، سانپ ہیں یہ، کہ جب بھی زبان کھولیں کسی کو نہ کسی کو زخم لگائیں۔ استغفار کریں، توبہ کریں اس وقت کہ جب خدا نخواستہ ہماری زبان سے ایک ایسا لفظ نکل جائے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے کسی کو، فوراً اس سے بھی جا کر اس زخم کو مرہم لگائیں، پٹی کریں اس زخم کو۔ پٹی کیا ہے کہ اس سے معذرت کریں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے، زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، تو وہاں پر فوراً اس کو جا کر مرہم کریں۔ مرہم یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی توا لگائیں یا کپڑا باندھ دیں، نہ، زخم زبان کی مرہم ہے معذرت کرنا۔ اسے جا کر کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور خدا مجھے بخش دے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ جب تک یہ زخم زبان وہ لوگ معاف نہیں کریں گے، خدا کے ہاں عذاب عظیم ہے ان زخم زبان کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان کے ہاتھوں جہنم جا پہنچیں گے، اپنی زبان کے ہاتھوں۔ بلکہ حدیث معراج میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج نصیب ہوئی حضرت کو، البتہ کئی دفعہ معراج ہوئی ہے حضرت کو، ایک معراج کا ذکر قرآن میں ہے سورہ اسراء میں، اور کئی دفعہ حضرت کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ ایک معراج کے اندر حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے عالم میں مجھے پہنچایا گیا، ملکوت میں، جہاں میں نے دیکھا کہ مختلف لوگ ہیں، اور وہاں دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جو بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، یعنی ان کے سر کے بال، ان کے بل لٹکی ہوئی ہیں، بالوں کے بال لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا ہے، کون ہیں یہ؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو مثلا حجاب نہیں کرتی تھیں، یہ وہ ہیں جو عفت و حیا کا خیال نہیں رکھتی۔ وہ مختلف مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر ایسا دیکھا کہ جو یہ وہ ہیں جو دوسروں کو زخم زبان لگاتی ہیں، دوسروں کو تانا دیتی ہیں ہمیشہ۔ عادتیں بن چکی ہیں ہماری، ان عادتوں کو پہلے نشاندہی کریں کہ میری یہ عادت ہے، پھر ان عادتوں کو جو بری ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تربیت کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی چھوٹے بچوں میں جب ہم، چونکہ ابھی تو تربیت پانی کی باتیں ہو رہی ہیں، تربیت کرنے کی بعد میں کریں گے، مثال بیان کریں گے کہ تربیت دوسروں کی، بچوں کی کیسے کرنی ہے، لیکن پہلے والدہ خود تربیت یافتہ ہو تو بچے کی تربیت کرے گی۔ عادتیں بنی ہوئی ہیں ہماری، یہ عادتیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی عادتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں دل بھی دکھتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، لیکن عادت نے یہ کام مجھ سے کروا دیا ہے۔ یہ عادت اگر کسی کی بن گئی ہے کہ جب بھی بولے اس کو تانا دے کے بولے، اس کا دل دکھا کے بولے، کسی کا بھی، ہمسائے کا ہو، اپنا ہو، کسی کا ہو، فرض کریں کوئی آ گیا گھر میں، آ کے گھر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ خوش آمدید اور قدم رنجہ فرمایا آپ نے، عزت دی آپ نے ہمیں، شرف بخشا آپ نے ہمیں، یوں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی گھر میں آ جاتا ہے تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ آپ آئے ہمارے گھر میں، قدم رکھا آپ نے، قدم مبارک ہو آپ کا قدم سار آنکھوں پر، آپ نے شرف بخشا ہمیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، بجائے اس کے مثلا تانے کی زبان استعمال کریں۔ آج کدھر راستہ بھول بیٹھے ہو، خوب نہ، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بہت مدت بعد بھی آئے ہیں، بلاخر آ تو گئے ہیں، یہ نہیں کہو ان کو کہ آج کدھر گلی گھوم کر رہے ہو، وہ یہ تانا ہے، اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے کو دل دکھتا ہے۔ یوں سمجھے آپ کہ ہر وہ جملہ جس سے آپ کا دل دکھتا ہے، اس جملے سے دوسرے کا بھی دل دکھتا ہے۔
یہ جو جملہ میری زبان سے نکل رہا ہے اگر یہی کوئی مجھے کہے وہ میرا دل دکھے گا. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جب میں دوسرے کو یہ جملہ کہوں اور اس کا دل، جب دوسرا مجھے کہے میرا دل دکھے گا، تو میں بھی کسی کو نہ کہوں چونکہ اس کا بھی دل دکھتا ہے اس سے. یہ عادتیں بعضوں کی بات عادت بن چکی ہے تانا دینا مثلا زبان کے ذریعے سے. نہ، خاندان میں ماحول، تربیتی ماحول اگر بنانا ہے تو اس کے لیے خاندان کی زبان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کل میں نے کہا تھا اپنی ذہنیتیں بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے، سوچ کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. ہم ذرا جس ذہن سے سوچتے ہیں اس ذہن سے تھوڑا ہٹ کر سوچنے کی کوشش کریں اور سنجیدگی سے سوچنے کی کوشش کریں. فقط رسوم و رواج کے تحت زندگی بسر نہ کریں بلکہ دینی احکام و دینی فرائض اور تعلیمات اسلام کے مطابق بھی زندگی بسر کرنے کے متعلق سوچیں. ہم ذہن خدا نے دیا سوچنے کے لیے. ذہن فقط اس لیے نہیں ہے کہ اس سے فقط کھانے کی ترکیبیں اور کپڑوں کا ڈیزائن اور یہ چیزیں اس سے بنانے کی کوشش کریں. ذہین آدمی وہی ہوتا ہے. نہ، اس ذہن سے یہ سوچیں کہ مجھے کیسے بننا ہے اور مجھے کیسے بنانا ہے دوسروں کو. ایک سوٹ اچھا بنا لینا عورت کی مہارت نہیں ہے، ایک فرزند اچھا تربیت کر لینا عورت کی مہارت ہے. ایک اچھا کھانا پکا لینا یہ نہیں ہے زیادہ ہنر خواتین کے اندر. ایک اچھا بچہ تربیت کرنا، ایک اچھا انسان تربیت کرنا یہ مہارت ہے خاتون کی. ممکن ہے کھانا پکا اس میں نمک کم ہو، ممکن ہے اس کی ترکیب اتنی اچھی نہ ہو، ممکن ہے یہ نہیں ہے. یعنی اصل اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ریسٹورانٹ چلائیں، یعنی گھر کو ریسٹورنٹ بنانا ہے انہوں نے، گھر کو انہوں نے فقط چراگاہ بنانا ہے. نہ، اتنا پکا سکے کہ کھایا جا سکے وہ بس کافی ہے. اس کی مہارت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن وہ چیز جو اس کو اپنا ہنر دکھانا ہے، اپنا فن دکھانا ہے، وہ در حقیقت تربیت ہے. اس کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ پہ کنٹرول کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنی عادتیں دیکھیں ہماری عادتیں کیا ہیں. مختلف خاندانوں میں وہ پلتے بڑھتے ہیں. مرد کسی خاندان میں پلا، عورت کسی خاندان میں پلی. ان دو خاندانوں کے پرورش یافتہ اب مل کر ایک الگ خاندان تشکیل دیتے ہیں. وہ کچھ صفات مرد لے کر آیا ہے، خاتون کچھ صفات لے کر آئیے، زن و مرد دونوں. اب یوں نہیں کہ یہ فقط دو فرد ہیں، ایک عورت ایک مرد نے مل کر خاندان بنایا ہے، بلکہ ان دو کے ہمراہ دونوں کی بہت بڑی صفات بھی آئی ہیں. فرض کریں 100 صفتیں مرد کے اندر ہیں اور 100 صفتیں خاتون کے اندر ہیں، تو یہ 100 صفات 200 صفات نے مل کر خاندان بنایا ہے. یوں نہیں ہے کہ فقط دو فرد ہیں، دو انسان ہیں. عادتیں ہیں، مرد کی بھی کچھ عادتیں ہیں، عورت کی بھی کچھ عادتیں ہیں. اب مرد کی عادتیں اگر خود اس کو بھی نہیں پتا کتنی عادتیں ہیں، لیکن اگر وہ فہرست بنائے، ایک لسٹ بنائے اپنی عادتوں کی، ممکن ہے 100 عادتیں اس کی بنیں، 100 عادتیں اس کی نکلیں. بس یہ دو فرد جنہوں نے مل کر ایک خاندان تشکیل دیا ہے، 200 عادتیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں. کچھ عادتیں، اس کے سونے کی عادت کچھ ہے، اس کے سونے کی عادت کچھ اور ہے. ان کے کھانے کی عادت کچھ ہے، ان کے کھانے کی عادت کچھ ہے. ان کے بولنے کی عادت کچھ ہے، ان کے بولنے کی عادت کچھ اور ہے. اب بسا اوقات یہ عادتیں مل جاتی ہیں آپس میں، بسا اوقات نہیں ملتی آپس میں. یہاں آ کر ان دونوں کو جب خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، ان چیزوں میں توجہ کی ضرورت ہے کہ کہاں پر مجھے ایک عادت چھوڑنی ہے اور کہاں پر مجھے ایک عادت اپنانی ہے، بنانی ہے اپنی ایک عادت. کچھ عادتیں ہمیں حتماً چھوڑنی پڑیں گی تاکہ خاندان بن سکے. اگر یہ عادت نہیں چھوڑی، خاندان کبھی تشکیل نہیں پائے گا. عادت بچا لیں گے لیکن خاندان نہیں بچے گا. لیکن ایک عادت چھوڑ دینے سے چہ بسا انسان بہترین خاندان تشکیل دے سکتا ہے. مثلا انسان کی ایک عادت ہے، اگر وہ عادت اپنائے رکھے، اس پہ ڈٹا رہے، اچھا کھانا نہیں بنے گا اسے، اچھا لباس نہیں بنے گا اسے. لیکن اگر یہ عادت چھوڑ دے، بہترین کھانا بن سکتا ہے. خوب، آیا یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے ہمیں یا نہیں چھوڑنی چاہیے؟ مثلا فرض کر لیں کہ کسی کی عادت ہے نمک زیادہ ڈالنا کھانے میں، عادت ہو جاتی ہے بعض جن سے نہیں پکتا اچھا کھانا. وہ بہانہ جو بتاتی ہیں وہ کیا ہے کہ ہماری عادت ہے، ہمارے خاندان کی عادت ہے، یہ ہمارے اجداد، ہماری نسل، قبیلہ صاحب کی یہ عادت ہے مثلا.
کہ نمک کھانے میں زیادہ ڈالنا ہے. اب یہ عادت اگر چھوڑ دیں آپ, کتنا بہترین کھانا ہوگا. اور اگر اس عادت پہ ڈٹے رہا انسان تو بہترین کھانا بھی بد ذائقہ بنا دے گا. ایک چھوٹی سی عادت ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ, چھوڑ دیں تاکہ آپ کے کام بہترین ہو. یا ایک عادت ہے اونچا بولنا, مثلا فرض کر لیں یہاں پر رواج ہے, مثلا ہمارا کلچر ایسا ہے کہ جس میں اونچا بولنا دلیل ہوتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. اگر آرام سے بولیں تو اس کا مطلب ہے بات میں اتنا وزن نہیں ہے. زور لگا کے بولنا, اسٹیجوں پر بھی دیکھیں ہمارے خطیب علماء کیا کچھ اپنا حشر نشر کر دیتے ہیں صرف اونچا بولنے کے لیے. وہ اپنے تمام پھیپھڑوں کا زور لگا کر آواز نکالتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا چیخ کے بولیں گے اتنی ہماری بات زیادہ وزنی ہو جائے گی, حق ہو جائے گا. نہ, آپ غلط بات چیخ کے بولیں تو بھی غلط ہے, اور صحیح بات آرام سے بولیں تو بھی صحیح بات ہے. میں آرام سے کہوں ابھی دن ہے, اور چیخ کے کہوں ابھی رات ہے, کون سی بات درست ہے؟ وہ آرام سے بولنے والی کہ ابھی دن ہے, رات نہیں. غلط بات چیخ کے بھی کرو تو بھی غلط ہی ہے. ہم عموماً بچوں کو چیخ کے بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں یا ان کے سر پہ کچھ چیز ٹھونستے ہیں, اور وہ ہماری چیخ سن کر چپ ہو جاتے ہیں, لیکن بات غلط ہوتی ہے. غلط بات چیخ کے کریں تو بھی غلط ہے. عادت ہے بعضوں کی زور سے بولنا عادت ہے, اونچی آواز میں بولنا عادت ہے. نہ, یہ عادت بسا اوقات آپ دیکھیں خاندان کو خراب کر دیتی ہے. خاندان تشکیل ایک چھوٹی سی عادت ہے لیکن خاندان کے لیے مضر ہے. پس خاندان جو تربیت گاہ ہے, مدرسہ گاہ ہے, جہاں سے انسان کی تربیت شروع ہوگی, اور اس تربیت کا دار و مدار سارا خاتون پر ہے, یعنی اس تربیت خانے کی سرپرستی, اس کی سربراہی در حقیقت خواتین کو حاصل ہے. یہ حق ہے آپ کا, اور یہ حق حاصل کرنے کے لیے خود خاتون کو کوشش کرنی پڑے گی, ورنہ کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو آ کر یہ حق دے گی. خود کیسے کوشش کریں, نہ کہ خاندان والوں سے, سسرال سے, شوہر سے بیٹھ کر کہیں یہ میرا حق ہے اور مجھے ملنا چاہیے. نہ, یہ عمل سے یہ حق حاصل ہوگا. یعنی عمل سے جب یہ خاندان بہترین خاندان بنے گا اور اس میں تربیتی ماحول پیدا ہوگا, سرپرستی خود ہی خود اس کو حاصل ہو جاتی ہے. مثلا کچن کی سرپرستی, اگر شوہر کو اچھا کھانا پکانا آتا ہے, بیوی نہیں پکا سکتی, تو آٹومیٹیکلی کچن کی سرپرستی شوہر کے پاس چلی جاتی ہے, چونکہ اس کو نہیں آتا, اس کو آتا ہے پکانا. اور اگر مثلا کھانا پکانا زوجہ کو آتا ہے, شوہر کو نہیں آتا, تو شوہر کے نہ چاہتے ہوئے بھی کچن کی سرپرستی, باورچی خانے کی سرپرستی عورت کو حاصل ہو جاتی ہے. چونکہ مہارت ہے, یہ فن ہے اس کے پاس, اس فن سے وہ سرپرستی خود لے لیتی ہے. گھر کی سرپرستی, اندرونی سرپرستی, داخلی سرپرستی, یعنی تربیت کی سرپرستی, یہ خاتون کا کام ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ یہ کسی قرارداد کے ذریعے یا نکاح نامے میں لکھ کر یا کسی عدالت کے ذریعے یا کسی جرگے کے ذریعے یا کسی فتوے کے ذریعے یہ سرپرستی اس کو حاصل ہوگی. یہ عمل سے حاصل ہوگی, یعنی اپنی مہارت دکھائے تربیت میں. جب اپنی مہارت دکھائے گی جس طرح کھانا پکانے میں دکھاتی ہے, تو یہ سرپرستی اس کو حاصل ہو جائے گی. اس سرپرستی کے لیے اسے بہت کچھ ترک کرنا پڑے گا. آج اسی نقطے پر آپ غور کریں, گھر میں بھی جا کر اور بعد میں بھی جو فرصتیں آپ کو میسر آئیں, کہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمیں چھوڑنی چاہیے. حتماً ہے, یقیناً ہے, خود مجھ میں ہے, سب میں ہے. کوئی آدمی غیر معصوم ایسا نہیں ہے جس میں ایسی کوئی عادت ہو جو اس کو چھوڑنی چاہیے. ممکن ہے یہ اونچا بولنا ہے, یہ ایک عادت ہے, یہ مجھے چھوڑنا چاہیے. بات کرنے کا انداز, یہ ایک ایسی عادت ہے جو مجھے چھوڑنی چاہیے. مثلا خدا نخواستہ اگر تانا ہے, اگر زبان میں کسی کو دکھ پہنچانے کی عادت ہے, جب بھی میں بولوں کسی نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, یہ عادت مجھے ترک کرنی چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے مجھے. پہلے اپنی یہ عادتیں نشاندہی کریں کہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمیں ترک کرنی ہیں. خوب ہر ایک بہتر جانتا ہے اپنی ذات کو. بعض ایسے ہیں جو اپنی عادتیں ممکن ہے نہ جانتے ہوں, دوسرے ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں ہمدردی کے ساتھ کہ یہ عادتیں ہیں. برا بھی نہ مانیں. یعنی ایک اور عادت جو بہت بری عادت ہے وہ یہ کہ جب ہمیں کوئی غلطی نشاندہی کرتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے, محسوس کرتے ہیں ہم. اگر کوئی ہماری بے جا تعریف کرے بہت خوش ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ آپ بہت مومن ہیں, حالانکہ اتنے مومن نہیں ہیں, کہتے ہیں بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, چونکہ آپ مجھے بہت اچھا مومن کہہ رہے ہیں. نہ,
اگر فرض کر لیں، چونکہ روایت میں ہے کہ المومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے صاف و شفاف آئینہ بنے ہم. آئینہ، اچھا آئینہ وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان کے چہرے پر ہے وہ سب کچھ دکھا دے. اگر ہمارے چہرے پہ گرد و غبار ہے وہ سب کچھ دکھا دے. اگر داغ دھبا ہے وہ سب کچھ ہمیں دکھا دے. ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، چہرے پہ کالک لگی ہوئی ہو، لیکن وہ آئینہ ہمیں نہ بتائے. اور اسی طرح مجلس میں آ جائیں، اسی طرح باہر آ جائیں، اسی طرح لوگوں کے پاس آ جائیں، کسی مہمانی میں دعوت میں آ جائیں، یہ قصور کس کا ہے؟ آئینے کا ہے کہ اس نے ہمیں خندۂ مجلس بنا دیا، لوگوں کے جگہ سائی کا اس نے ہمیں مثلا مرکز بنا دیا، لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، معزوز ہو رہے ہیں ہم پر. یہ قصور سارا آئینے کا ہے. آئینے کو چاہیے کہ جو کچھ ہم میں دیکھتا ہے وہ سارا بتا دے. اس لیے ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ آئینہ ہے جو صرف ہمارا چہرہ دکھاتا ہے، جلد دکھاتا ہے، لیکن مومن در حقیقت دوسرے مومن کو اس کی روح دکھاتا ہے. ایک مومن کے اندر مجھے اپنی روح، مجھے اپنی عادتیں، مجھے اپنے اطوار، مجھے اپنا اخلاق، مجھے اپنی ہر چیز دوسرے مومن کے اندر نظر آئے. یعنی وہ مومن مجھے دیکھ کر بتا دے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ کے اندر یہ قصور ہے، وہ بھی ہمدردی کے ساتھ، نہ تانے کے ساتھ، نہ بہتان کے ساتھ، نہ کہ دل دکھانے کے ساتھ، ہمدردی کے لہجے میں، ہمدردی کی زبان سے یہ بتا دے کہ آپ کے اندر یہ قصور ہے، یہ نقص ہے، یہ اپنے آپ سے دور کریں. اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، ہمارے چہرے پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور آئینہ ہمیں بتا دے، تو ہمیں آئینے کا شکر گزار ہونا چاہیے یا گلہ مند ہونا چاہیے؟ آئینے سے شکر گزار ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں آئینے کا شکریہ کہ میں مجلس میں جانے سے پہلے اس نے مجھے میرا عیب بتا دیا. اسی طرح اگر ایک مومن، ایک مومنہ، ایک خاتون یا ایک مومن دوسرے کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، تشکر کرنا چاہیے، اس کو پھولوں کا ہدیہ پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے میرا اتنا بڑا عیب بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد کوشش کریں اور اسے چاہیں کہ اب میری مدد کرو، میں اس عیب کو اپنے اندر سے ختم کروں. نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ قیامت کے لیے بائیکاٹ کر دیں، اب تو میں نے اسے بولنا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بولنا ہے؟ چونکہ آج اس نے مجھے یہ بات کر دی ہے. البتہ ایک دوسرے کو عیب بتانے کی جگہ مجلس نہیں ہوتی، سب کے سامنے ایک دوسرے کے عیب نہیں بتائے جاتے. یوں نہیں کہ بھری محفل میں اٹھا کر کہیں کہ آپ میں یہ عیب موجود ہے. اس طرح کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، اس طرح دل دکھتا ہے، اس طرح شخصیت کشی ہوتی ہے، اس طرح انسان کی شخصیت خراب ہوتی ہے دوسروں کے سامنے. طریقہ یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ الگ کر کے، مثلا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھ لیا کہ فلاں میں یہ عیب موجود ہے، پھر مجلس سے الگ کر کے اکیلے میں خلوت میں جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو نہ سن رہا ہو، الگ سے بہن کہہ کر، ماں کہہ کر، بیٹی کہہ کر، جو بھی رشتہ ہے بنا کر، جو بھی عمر ہے، تقاضا ہے، اس کے مطابق انہیں کہیں گے یہ چیزیں میں نے مشاہدہ کی ہے اور میں بتا رہی ہوں آپ کو، مثلا یا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کو دور کر لینا. وہیں پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا، آپ ایک آدمی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، ورنہ یہ عیب میرا ساری دنیا کو نظر آتا، ساری دنیا اس پر ہنستی. عیب پر ڈٹ جانا انسانیت نہیں ہے، کمال ہے انسان کے لیے کہ اپنے عیب کو ختم کرے، اور جب دوسرے نشاندہی کریں ان سے قبول کر لے. قبول کر لینے میں انسان کا کمال ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان ہونا یعنی تسلیم کرنا، اسلام یعنی تسلیم کرنا. تسلیم کر لینا بات یہ مسلمانی ہے، یہ اسلام ہے. مسلمان بنتا ہے انسان تسلیم کر لینے سے. انکار کر دینے سے، تکذیب کرنے سے، جھٹلانے سے انسان کافر بنتا ہے. قرآن مجید نے کفار کی ایک صفت جو ذکر کی ہے، وہ ابھی جو تلاوت ہو رہی تھی یہاں پر، جو محترمہ یہاں تلاوت کر رہی تھیں، یہ آیا جو انہوں نے پڑھی، آخری آیا اس کی سورہ کی یہی تھی کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو مکذب دین ہیں، دین کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں دین کو. یہی معنی بنتا ہے نا اس کا. وہ قرآن پڑھا کریں، ماہ مبارک رمضان ہے، پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور غور کریں اس پر. ان آیات کو فقط ثواب کے لیے عربی زبان پہ جاری کر دینا کافی نہیں ہے. ثواب اس لیے ہے تاکہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اس کو. ثواب اس لیے رکھا گیا ہے، نہ یہ کہ جیسے مجلس میں تبرک اس لیے نہیں ہوتا کہ تبرک کے لیے مجلس کی گئی ہے.
تبرک اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ آئیں خوب کچھ نہ کچھ لے کر چلے جائیں، لیکن مقصد مجلس کا کچھ اور ہوتا ہے، نہ کہ تبرک کے لیے آئیں۔ تبرک ثواب ہوتا ہے، وہ یہ دنیاوی ثواب ہے، اسی طرح کا ایک اور پیکٹ اخروی ثواب ہے۔ ایک ڈبہ یہاں دنیاوی ثواب کا مل جاتا ہے، ایک ڈبہ اخروی ثواب کا ملتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کام کرتے رہیں ہم، نہیں کہ ثواب ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے ہمیں۔ ثواب مل گیا بس ختم ہو گیا۔ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں، جن کو خود سمجھ میں آتا ہے جو پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں، جن کو نہیں آتا وہ کوئی انتظام کر لیں، اہتمام کر لیں۔ جس طرح سے یہ مجلس ہے مثلا، اسی طرح کا آپس میں ایک فرد جن کو آتا ہے وہ قرآن پڑھیں، ترجمہ کریں، دوسرا سنیں، یا ایک ہیں جو بیان کریں، دوسرے سماعت کریں جو نہیں پڑھ سکتی۔ جو نہیں پڑھ سکتی ان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک عورت کو اگر کھانا پکانا نہیں آتا تو یہ کوئی زیادہ شرم کی بات نہیں ہے۔ عموماً ناک کٹ جاتی ہے نا، بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر جائے گی مثلا شوہر کے، اس کو اگر کھانا پکانا نہیں آتا ہوا تو خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ نہ، اس سے ناک نہیں کٹتی۔ اگر آپ کی بیٹی شوہر کے گھر جائے اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کی ناک کٹنی چاہیے۔ اگر اس کو دینی آداب نہیں آتے، ناک کٹنی چاہیے۔ اگر وہ ایک تربیت یافتہ انسان نہ ہو تو عزت و آبرو خطرے میں پڑنی چاہیے۔ ورنہ کپڑے دھونا نہیں آتے خوب سیکھ لے گی، کھانا پکانا نہیں آتا تو بھی سیکھ لے گی، اس سے ناک نہیں کٹتی۔ چند فن ظاہری دنیاوی اگر اس کو نہیں آتے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنا بڑا عیب نہیں ہے، اگرچہ آنا چاہیے، لیکن زیادہ عیب یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھ سکے، اپنی دینی کتاب نہ پڑھ سکے، اپنے مناسک اور احکام جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ اسے معلوم نہ ہو۔ یہ عیب ہے، دنیا میں بھی عیب ہے، آخرت میں بھی عیب ہے، معصومین کے سامنے بھی شرمندگی۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیں، روزانہ آپ دعا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضرت آ گئے تو یہاں پر مثلا فرض کریں ابھی آپ کی اس مجلس مقدس میں نورانی میں اگر حضرت تشریف لے آئے تو وہ تو کھڑا کر کے فرد کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو جلیبی بنانا آتی ہے یا نہیں، آپ کو سوئیاں بنانا آتی ہیں یا نہیں، اور آپ کو سموسہ بنانا آتا ہے یا نہیں، آپ کو رولٹ بنانا آتا ہے یا نہیں، آپ کو پیسٹری بنانا آتا ہے، یہ پوچھیں گے آپ سے؟ پوچھیں گے آپ سے؟ توقع ہے امام سے کہ یہ باتیں ہم سے کریں گے؟ امام سب سے پہلے قرآن سنیں گے، کسی ایک کو کھڑا کر کے کہیں گے قرآن سناؤ۔ قرآن بھی سناؤ، نہ صرف یہ کہ تجوید قرات آپ کے چیک کرنی ہے، نہ، قرآن سناؤ یعنی سمجھے کیا ہو قرآن سے، اس آیت سے کیا سمجھے ہو آپ، یہ پوچھیں گے، فرد سے یہ پوچھیں گے۔ خوب ہم صبح شام لگے ہوئے ہیں الاجل الاجل الاجل، جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے، خوب وہ جلدی آ جائیں اور آ کر ہم سے پوچھیں کہ سناؤ، پھر ہم کہتے ہیں کہ ذرا دیر سے آتے تو زیادہ بہتر تھا، پھر ہم آرزو کریں گے کہ کاش نہ آتے یہ، چونکہ امام آ کر وہ کام تو نہیں کریں گے جو ہماری دل چاہتا ہے یا ہم پسند کرتے ہیں، امام آ کر وہ کام کریں گے جو خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جس طرح انبیاء آتے تھے، جس طرح دیگر ائمہ آتے تھے۔ اگر قرآن نہیں آتا، ہمیں دینی احکام نہیں آتے، سب سے پہلی شرمندگی اپنے امام کے سامنے، شرمساری، گردن اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری شرمساری خدا کے سامنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ایک کتاب قرآن خدا نے نازل کیا، ہماری بھی عمر گزر گئی، سارے کام دنیا کے کر لیے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ جتنے کام خواتین جانتی ہیں ان سے کہیں زیادہ آسان ہے قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا۔ یہ سلائی کڑھائی جو جانتی ہیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہے قرآن پڑھنا۔ بعض اتنے مشکل کام کرتی ہیں خواتین، ان سے کہیں زیادہ ہے قرآن پڑھنا۔ آسان ترین کام ہے، سیکھ لیں قرآن، 2-4 جلسوں میں، 2-4 مثلا مجالس میں انسان سیکھ لیتا ہے۔ انتظام کریں، اہتمام کریں، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر والدہ کو نہیں آتا، بیٹی کو آتا ہے قرآن، وہ بیٹی سے پڑھے، بیٹی کو اپنا استاد بنا لے، قرآن کا معلم بنا لے، کیا حرج ہے اس میں؟ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، ننگ نہیں ہے۔ ہمسائے کو آتا ہے قرآن، ہمیں نہیں آتا، وہ ہمسائے سے کہیں کہ آ کر ہمیں قرآن سکھائے، خود اس کے گھر چلے جائیں، اسے خواہش کریں کہ مجھے قرآن پڑھائے۔ جتنا اجر قرآن پڑھانے کا ہے اتنا کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ بہترین انسان، روایات میں ہے کہ بہترین انسان، خیرکم، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور
سکھاتا ہے وہ بہترین ہے۔ اب بہترین وہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں جائیں تو اس نے پردے ایسے لگائے ہوئے ہیں، صوفہ ایسا لگایا ہوا ہے، اور بیوٹی کا سامان ایسا رکھا ہوا ہے، اور فلاں مثلا سیٹ ایسا رکھا ہوا ہے، سونا ایسا بنایا ہوا ہے، کپڑے اتنے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بہترین انسان نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، وہ بھی نہ صرف ثواب کے لیے، یعنی صرف عربی پڑھ لیں اور صرف ثواب ہونا چاہیے، نہ، قرآن ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسان بنانے کی کتاب ہے، انسان سازی کی کتاب ہے۔ ایک نسخہ ہے جسے پڑھ کر انسان بناتا ہے، جس طرح آج دن اخبار میں لکھا ہوتا ہے نسخے، پکوان بنانے کا طریقہ، مثلا فلاں بنانے کا طریقہ، یہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے، بعض خواتین ان کو نوٹ کر لیتی ہیں، ہے نا ایسا، اگر پڑھتی ہیں اخبار تو، یا پوچھ لیتی ہیں فلاں سے کہ یہ مثلا یہ کریلا کدو کس طرح سے بنتا ہے۔ اسی طرح کسی سے یہ پوچھیں کہ یہ کریلا کدو تو بنانا مجھے آئے یا نہ آئے، پہلے یہ بتاؤ انسان کس طرح بنتا ہے، قرآن بتائے گا کہ انسان جو بنتا ہے۔ بس جھٹلائیں نہ کسی کو، تکذیب نہ کریں، جب عیب اپنا پتہ چل جاتا ہے تکذیب نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہے اور میرا اور آپ کا بس اب قیامت میں معاملہ ہوگا، نہ، شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے، ہمدرد انسان وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، ہمدرد وہ نہیں ہے جو میرے عیب پر پردہ ڈالے، وہ ہمدرد انسان نہیں ہوتا۔ اپنا آپ دیکھتے ہیں کہ کون آپ کے عزیز ہیں اور کون آپ کے عزیز نہیں ہیں۔ البتہ تانا نہ، عیب بتانے کا مطلب وہ پہلے عرض کر دیا، تانا دینا، دل دکھانا، عیب اچھالنا، بدنام کرنا، وہ عیب بتانا نہیں ہے، وہ ہمدرد آدمی نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ وہ انسان ہمدرد ہے جو الگ کر کے ہمدردی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ہماری شخصیت و عزت بھی بچا لے اور ہمیں اپنا عیب بھی بتا دے، وہ ہمدرد انسان ہے۔ وہ بالآخر عادتیں ہیں ہم میں بہت ساری جو خاندان کے لیے بہت مضر عادتیں ہیں۔ اکثر جھگڑے خاندانوں کے اندر جن سے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں، وہ یہ عادتیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک جاننے والے ہیں ہمارے، وہ آپ یوں کہیں کہ علماء میں سے بھی ہیں، البتہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، متوسط درجے کے عالم ہیں۔ ان کی ایک عادت ہے، حقہ پیتے تھے وہ، جس طرح سے ہو جاتا ہے اب تمباکو نوشی، متاسفانہ بعض مردوں کو بھی یہ عادت ہے اور بعض خواتین کی بھی ہے، کوئی اچھی عادت نہیں ہے، نہ طبی لحاظ سے اچھی عادت ہے، نہ دینی لحاظ سے اچھی عادت ہے، نہ اخلاقی معاشرتی لحاظ سے اچھی عادت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہے کسی کی یہ عادت، آج ہی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس عادت کو۔ خوب یہ حقہ پیتے تھے، عادت تھی ان کو۔ بعد میں ان کی شادی ہو گئی، اس وقت ان کے سسرال کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حقہ پیتے ہیں۔ بار کے ان کے سسرال والے ایسے تھے جن کو حقے سے بہت الرجی تھی، ان کا آنا جانا ہوتا تھا، یہ حقہ اپنا ساتھ رکھتے تھے، سفر میں بھی، بس میں بھی، جہاز میں بھی اور مجلس میں بھی، جہاں پر ہوتے تھے یہ حقہ پہلے ہوتا تھا، بعد میں خود آتے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں خوب جب یہ حقہ شروع کرتے تو وہ زوجہ ان کی اٹھ کر چلی جاتی کمرے سے باہر، ظاہر وہ دھواں پھیلتا ہے، بدبو ہوتی ہے، خود ان سے بھی وہ بو آتی ہے، ظاہر جو چیز پسند نہ ہوتی ہو انسان کو، اس کو دوری اختیار کرتا ہے اس سے۔ خوب آہستہ آہستہ یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو یہ اعتراض کرنے لگے کہ آپ، جب میں حقہ پیتا ہوں آپ کیوں نکل جاتی ہیں کمرے سے؟ ان کا مجھے حقہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ اپنی ضد پر ڈٹ گئے، کہا یہ حقہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر یہ بات بڑھتی بڑھتی انہوں نے کھانا الگ شروع کر دیا، انہوں نے کھانا الگ شروع کر دیا، انہوں نے مثلا اپنا طور طریقہ الگ سے کر لیا، انہوں نے الگ زندگی، ایک ہی خاندان میں 2 گھر بن گئے۔ پھر بعد میں دوسروں کو بیچ میں پڑھنا پڑا، سسرال کو پڑھنا، انہوں نے آ کر انہیں سمجھایا کہ آپ حقہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بیوی چھوڑ سکتا ہوں، حقہ نہیں چھوڑ سکتا، اور آخر وہی کیا انہوں نے، بیوی کو طلاق دے دی، حقہ نہیں چھوڑا۔ حقہ بھی وہ حقہ جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے، بالآخر بیماری لگتی ہے، سرطان ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے۔ بیوی چھوڑ دی انہوں نے لیکن حقہ نہیں چھوڑا۔ اب اس انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ عقل مند انسان ہے کہ جو ایک عادت کی خاطر اپنا گھر تباہ کر دیتا ہے۔ وہ بھی ایک مثال میں نے دی ہے۔ اب حقے جیسی عادتیں
چھوٹی بڑی بہت ساری عادتیں ہیں. ایک چھوٹی سی عادت ہم اگر ترک کر دیں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ میں خود بھی شاید آرام سے ہو جاؤں یہ عادت اگر چھوڑ دوں, اور سارا گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, بچوں کے لیے, زوجہ کے لیے, شوہر کے لیے, سسرال کے لیے, اپنے والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, ہمسایوں کے لیے, سب کے لیے آسودگی کا ماحول بن جائے گا اگر میں ایک چھوٹی سی عادت چھوڑ دوں جو دوسروں کو پسند نہیں ہے. پس خاندان در حقیقت متاثر ہوتے ہیں ایسی عادتوں سے جو ناخواستہ ہم میں موجود ہوتی ہیں, سابقہ تربیت کے نتیجے میں یا ماحول کے نتیجے میں یا سوسائٹی کے نتیجے میں. ان عادتوں کو چھوڑ دینا کوئی کمزوری اور شکست نہیں ہے. یوں بھی نہ کہیں کہ مجھے شکست ہو گئی ہے, میں مثلا اس گھر میں آئی, آ کر فلاں عادت تھی مجھے, میں نے چھوڑ دی ہے. نہ, عادت چھوڑ دینا جس سے گھر آباد ہوتا ہو یہ بہترین کام ہے. چھوٹی چھوٹی عادتوں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں, بہت معمولی مسئلے سے, اور آہستہ آہستہ بڑھ بڑھ کے پھر پورے خاندان کی تباہی تک جا پہنچتا ہے. یہ مطلب, اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے جو بات چھوٹے پیمانے پر کنٹرول کی جا سکتی تھی جب معمولی تھی, اگر اس کو وہیں روک لیتے تو یہ بات اتنی بڑی نہ ہوتی, عدالتوں تک نہ پہنچتے, دو خاندان ایک دوسرے کے دشمن نہ بنتے, اور اس طرح قدورتیں پیدا نہ ہوتی. عادتیں بنتی کیسے ہیں اور عادتیں چھوٹتی کیسے ہیں, یہ بہت اہم نسخہ ہے. اب کہنے کو تو میں نے کہہ دیا کہ عادت چھوڑ دیں, لیکن عادت چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بعض بزرگوں کے اساتید کے, ہمارے اساتید محترم کے بقول, وہ یہ کہتے ہیں کہ عادت چھوڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنا ایک سالم دانت مسوڑا سن کیے بغیر کھینچ کے نکال لے. اگر انسان کا دانت ہلتا بھی ہو, خراب بھی ہو, تو بھی اس کو نکالنا آسان کام نہیں ہے. اگر ایک صحیح دانت ہو, سالم دانت ہو, اور انجیکشن لگائے بغیر, سن کیے بغیر, بے ہوش کیے بغیر کھینچ کر کوئی اس کو باہر نکال دے, انسان کی جان بھی ساتھ جاتی ہے. دانت نکالنا آسان کام نہیں ہے. اسی طرح ایک عادت چھوڑنا اتنا ہی سخت ہے جتنا سالم دانت نکالنا دشوار ہے, دردآور ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ دانت ہمارا مسوڑے میں کھبا ہوا ہے, یعنی اندر اس کے دھسا ہوا ہے, اور عادتیں ہماری روح میں دسی ہوئی ہیں, راسخ ہیں. دانت مسوڑے میں رسوخ کر گیا ہے اور عادتیں روح میں رسوخ کر گئی ہیں. عادت کہتے ہی اس حالت کو ہے جو انسان کی روح میں رسوخ کر جاتی ہے, رچ بس جاتی ہے, اور گہرائی تک اندر اپنی جڑیں پھیلا لیتی ہے, جڑیں مضبوط کر لیتی ہے. ایک درخت کی طرح عادت, بعض عادتیں ایک تناور درخت ہیں, بہت بڑا سال ہر سال کا درخت ہے. فرض کریں اگر کسی کی عمر 60 سال ہے, ایک 60 سالہ درخت ہے, عادت جو بچپن سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اس عادت کو, 60 سالہ عادت کو ختم کرنا یعنی ایک 60 سالہ درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دینا. آسان کام نہیں ہے عادت چھوڑنا. عادتیں ایک دن نہیں چھوٹتی ہیں. عادت کے لیے انسان کو ٹائم لگتا ہے, اور وہ بھی دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ, ایک ایک کر کے, مرحلہ وار. یعنی اس کو پہلے کم کریں, کیوں نہیں کہ پہلے دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج سے یہ عادت چھوڑ دینی. مثلا فرض کریں اگر کسی کو خدا نخواستہ تمباکو نوشی کی عادت ہے, یہ چھوڑنی ہے ان کو, آج ہی چھوڑ دیں گے, وہ بھوک بھی خراب ہو جائے گی, نیند بھی خراب ہو جائے گی, اور کئی نظام خراب ہو جائیں گے, اعصاب, سر درد شروع ہو جائے گا, اعصاب خراب ہو جائیں گے, جھگڑے شروع ہو جائیں گے, نروس سسٹم متاثر ہو جائے گا, سارا نظام درہم برہم وجود کا ہو جائے گا. لہذا ایک دن جو چھوڑ سکتے ہیں, البتہ ارادہ قوی ہو وہ کر لیتے ہیں, لیکن معمول کے طور پر نہیں کر سکتے لوگ. عادتیں چھوڑتے ہیں, کم کریں. پہلے تمباکو نوشی کو اگر دن میں مثلا 10 دفعہ پیتے تھے اس کو 5 دفعہ کر دیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو 4 دفعہ کر دیں, پھر 3 دفعہ, اور کرتے کرتے اس کو چھوڑ دیں. اور اسی طرح دوسری عادتیں, اب بہت ساری عادتیں انسان کی ایسی ہیں, رسمیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں, جو ہمارے اندر رسوخ کیے ہوئے ہیں, ایک دن میں نہیں چھوٹتی. ایک بعضوں کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی, چونکہ جو چیز عادت بن جائے, رسوخ کر جائے, تو پھر زبان ہماری عادتوں کے اختیار میں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. جب بھی بولے جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک عادت بن چکی ہے, جھوٹ بولنا اس کے لیے بہت آسان ہے. سچ بولنا بہت دشوار ہے. بعضوں کے لیے سچ بولنا پہاڑ لگتا ہے ان کو, کہ یہاں پر مجھے سچی بات کرنی پڑ جائے گی.
جھوٹ بولنا اپنوں کے ساتھ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے بچپن میں شروع کیا تھا جھوٹ بولنا کہ اگر سچ بولوں تو والدین ناراض ہوں گے۔ یہ خود تربیت کے حصہ ہے کہ سچ بولنے پر کبھی بھی، اگرچہ بچہ نقصان ہی کیوں نہ کرے، غلط کام کرے، لیکن اگر اس نے سچ بولا ہے تو اس کو ڈانٹے نہیں، تاکہ وہ سچ بولنے کی عادت پڑ جائے، اس کو اچھا لگے کہ میں غلط کام کر کے بھی جب سچ بولتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے سچائی اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ غلط کام کر کے جھوٹ بولے آپ اس کو معاف کر دیں، سچ بولے آپ اس کو ڈانٹیں، وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہی اسی لیے ہیں ہم کہ دوسروں کو ہمارے حقائق اگر پتہ چل جائے اچھے نہیں لگتے، اس لیے جھوٹ کا سہارا لے کر جھوٹ کا پردہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ جھوٹ ایسی برائی ہے کہ جس کے اندر سے ہزار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ ابھی جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا شارٹ کٹ بتائیں، ہمیں ایک ورد، ایک ایسا ذکر بتا دیں کہ بس ہم سے زیادہ دین، یہ نمازیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، ہمیں ایک ایسا جملہ بتائیں جو صبح و شام پڑھتے رہیں اور جنت پہنچائیں۔ یہ ہم سب کی توقع ہے، شارٹ کٹ، ایک گولی، ایک کیپسول دین کا، جیسے بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک گولی ایسے دیں بس ٹھیک ہو جاؤں میں۔ ہم سمجھتے ہیں دین بھی ایک کیپسول ہے، گولی ہے جو لکھ کے دے دیں۔ یہ زیادہ جو تعویذ اور دعائیں اور یہ چیزیں ہیں ساری، دعاؤں سے مراد یعنی یہ ذکر و ورد، خواتین میں یہ زیادہ چیزیں رائج ہیں۔ اصل بہت سارے کاروبار ہیں جو خواتین کی وجہ سے چل رہے ہیں، خصوصاً یہ جادو ٹونکے کرنے والے اور پھونکے مارنے والے اور دم پڑھنے والے اور درود کرنے والے، یہ سب کا کاروبار خواتین کے ذریعے چلتا ہے۔ ان میں زیادہ توہماتی ذہن زیادہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ ان کی کوئی مشکل حل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ان کا خاندان پل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک دین اپنانا ہے تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی ورد، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھنے سے انسان بالکل جنت میں پہنچ جاتا ہے، بہشت میں پہنچ جاتا ہے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ورد ایسا نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے عید کا جوڑا بنا بنایا آپ کے گھر آ جائے گا، بالآخر آپ کو جا کے خریدنا پڑے گا، سلوانا پڑے گا، سینا پڑے گا، اس کو بنانا پڑے گا، انتخاب کرنا پڑے گا۔ کوئی ورد ایسا نہ قرآن نے، نہ کسی کتاب آسمانی میں کسی نبی پر ایسا ورد نازل نہیں ہوا، نہ کوئی فرشتہ ہے مامور اس بات پر کہ لوگوں کو ایسے ورد نازل کرے جن کے پڑھنے سے وہ اللہ دین کا چراغ، وہ ایک افسانہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ایک کہانی ہے بنی ہوئی فرضی کہ اللہ دین کا چراغ ہوتا ہے اور اس کو ملنے سے اس میں ایک جن ظاہر ہوتا ہے، اس جن کو کہتے ہیں میرے لیے جوڑے لے آؤ، میرے لیے پھل لے آؤ، میرے لیے فلاں چیز لے آؤ۔ وہ ایسا کوئی موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ورد ہے۔ ہر کام کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا خواتین جائیں یہی باوے، یہی بزرگ جن سے تعویذ اور وہ جا کر لیتی ہیں۔ کسی کو کہو کہ میں کھانا پکانا حوصلہ نہیں ہے، گرمی ہے، مجھے ایک ایسا ورد دے دیں کہ میں زور کے وقت پڑھوں تو کھانا تیار پکایا دیگچے میں پڑا ہوا پلاؤ مثلا گھر میں تیار ہو جائے۔ آج تک کسی نے ایسا ورد دیا ہے ہی نہیں، جائیں بھی نہیں کسی کے پاس۔ اگر کوئی دے بھی تو سمجھیں حقیقت نہیں ہے۔ بالآخر آپ کو اس گرم چولہے کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہونا پڑے گا۔ یہ طریقہ ہے کھانا پکانے کا۔ ورد کھانا پکانے کے لیے نہیں ہوتے، ورد کے ذریعے سے انسان کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، دھونے ہیں، آپ جائیں کسی پیر فقیر کے پاس، اسے کہیں کہ مجھے ایک ایسا ورد دے دو کہ یہ میلے کپڑے میرے جب میں صبح اٹھوں تو صاف ہو، دھلے ہوئے ہوں۔ ہے کسی نے دیا آج تک ایسا ورد؟ بس یوں سمجھ لیں کہ اگر ان کاموں میں کوئی ورد نہیں چلتا تو دوسرے کاموں میں بھی کوئی ورد نہیں ہے۔ سارے کام جو ہمارے کرنے کے ہیں، ہمارے کرنے سے انجام پائیں گے، وردوں سے نہیں ہو سکتے۔ مجھے جو کام کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو باوے ہیں، اگر ان کا ورد اور دم اتنا ہی پھرتا ہے تو کم از کم اپنی روزی کے لیے کوئی معقول، کوئی شرافت مند طریقہ اپناتے۔ یہ طریقہ نہ اپناتے جو انہوں نے پھونکے مار مار کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ وہ ایک پھونک اپنے پیٹ پہ مار دیں، آپ سے کیوں لیتے ہیں پیسہ؟ 100 روپیہ آپ سے لیتے ہیں، پھر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔
اگر ان کی پھونک میں اتنا ہی اثر ہے، ایک پھونک اپنے خاندان پہ اپنے بچوں پہ مار دیں، ان کا پیٹ بھر جائے۔ جو کچھ ہمیں لکھ کے دیتے ہیں پہلے اپنے گھر میں تو کریں، وہ اپنے گھر میں جا کر دیکھیں، ان کے فاقہ چل رہا ہوتا ہے اور ہم پیسہ لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا وہ دوسرے کو نہیں بنا سکتا۔ بس کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ شخص آیا، آ کر رسول اللہ سے کہا کہ مجھے ایک شارٹ کٹ راستہ بتائیں، ایک ایسی چیز بتائیں، مجھ سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا، بس ایک کام ایسا بتائیں کہ میں کروں اور جنت چلا جاؤں۔ میں نہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ روزے رکھ سکتا ہوں، نہ حج کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف ایک جملے میں کوئی چیز مجھے بتا دیں۔ تو حضرت نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک جملے پر بتا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ اس پر عمل، اس ایک پر ضرور عمل کرو گے۔ اس نے وعدہ کر دیا کہ اس ایک پر عمل کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ پوری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا بس اتنی بات ہے؟ کہا اتنی بات ہے، اگر یہ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولنا، پھر جو باقی کچھ بھی نہ کرو، صرف جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ چلا گیا، وعدہ کر لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب نماز کا وقت ہوا تو اس کو خیال آیا کہ اگر میں نے ابھی نماز نہ پڑھی اور بعد میں جب جاؤں گا باہر اپنے دوستوں میں، دوسرے صحابہ میں اور نمازیوں میں، متدین لوگوں میں، وہ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ پہلے تو جھوٹ بول کے کہہ آتا تھا پڑھی ہے، لیکن اب تو وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر میں نے کہا نہیں پڑھی تو ان کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، وہ میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ظاہر بے نماز کی تو کوئی عزت نہیں ہے، کسی کے یہاں نہیں ہے بے نماز آدمی کی عزت، نہ خدا کے یہاں ہے، نہ معصومین کے یہاں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت جب امام کی رحلت ہو رہی تھی، یعنی حالت احتضار میں، اپنے تمام خاندان کے افراد کو، خواتین کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، سب کو اکٹھا کیا، اور آخری جملہ جو امام علیہ السلام نے، امام ششم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، سبق سمجھتا ہے، اس کو ہماری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکتا جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، سبق سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا۔ اب جو اہمیت نہیں دیتا وہ شفاعت سے محروم ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا ائمہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی میں تو رسوا ہو جاؤں گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، بس چلو پڑھ لیتا ہوں تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ روزے کا موسم آیا، خوب اس نے کہا کہ روزہ رکھوں تو سخت ہے، نہ رکھوں تو لوگ پوچھیں گے روزہ ہے۔ پہلے تو میں جھوٹ سے کہہ دیتا تھا روزہ ہے، ہوتا نہیں تھا، لیکن کہہ دیتا تھا ہے، لیکن اب وعدہ کر چکا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر روزہ نہیں ہے اور میں نے کہا روزہ ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، لہذا جھوٹ سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لوں۔ اب جتنے کام تھے ایک ایک کر کے جب وقت آتا تھا تو وہ یہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ اگر میں نے نہ کیا تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنے کے لیے مجھے یہ کام کر دینا چاہیے۔ بس اگر انسان جھوٹ کا سہارا لے لے، ہزار برائیاں اور انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ہزار باتیں خود ہی خود ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، عہد کر لیں کہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ البتہ سال ہا سال کی عادت بنی ہوئی جھوٹ کی، وہ ایسے ایک دن سے ختم نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا کم ہی کریں اس میں۔ بس ہم بعض چیزوں میں کہیں گے جھوٹ نہیں بولنا، بعض چیزوں میں آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے، اور کوشش کریں کہ یہ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے۔ ہم یہ تحفہ ہے ماہ رمضان کا، تقدیر آپ کی لیلۃ القدر کو جو مقدر ہو وہ یہ مقدر ہو کہ اس انسان نے ابھی جھوٹ نہیں بولنا، اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری صفات رذیلہ سے انشاءاللہ بری فرمائے، منزہ کرے انشاءاللہ جو بھی صفات قبیحہ اور عادات رذیلہ موجود ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو باقی ماندہ وقت میں تو پوچھ سکتے ہیں۔
सजदे करने, तो वो 2 सजदों से मुराद 4 सजदे होते हैं, 2 सजदे से ना ना, सजदा साहब यानी 2 सजदे, ना 2 सजदा साहब। सजदा साहब यानी एक सजदा किया, फिर आपने जिस तरह से हर रकत के बाद 2 सजदे करते हैं, इसी तरह साहब के भी 2 सजदे होते हैं, 4 नहीं होते। नमाज में रकत, हर रकत में सूरह इखलास ज़रूरी है या सूरह बदल के पढ़नी ज़रूरी है? अगर किसी को सोचे ज़्यादा नहीं आती, पहली और दूसरी रकत में, हर नमाज की पहली और दूसरी रकत में हामद के बाद एक सूरा है, कोई भी एक सूरा हो जो मुख्तसर हो और आप पढ़ सकें। सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, हर रकत में भी पढ़ सकते हैं, यानी पहली रकत में भी पढ़ा, दूसरी में भी पढ़ सकते हैं, और अगर चाहें तो अलग पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मतलब पहली सूरह में भी सूरह कौसर पढ़ लिया, दूसरी में भी सूरह कौसर पढ़ लिया, कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं। बीबी फातिमा तो ज़ारा की बीबी खदीजा से खुदा की किस कबीले से करती ये कुरैश से थी हज़रत खदीजा, ये वाले भले कुरैश से थे, मक्का के अंदर कुरैश से थे, ख़ानदान कुरैश से। कुरैश में वो एक वसी बड़ा ख़ानदान था कुरैश में, जिसमें से बनी हाशिम एक लड़ी जिसको कहते हैं, या एक शाख थी उसकी, वरना कुरैश से थी। अंकल ये जो सजदे तहब अभी आपने बताया, मतलब ये 2 सजदे करके एक सजदा होगा या 2-4 सजदे मतलब करने पड़ेंगे उस तरह? ना, एक गलती एक साहब के नतीजे में फ़कत 2 सजदे करने हैं, 4 नहीं करने। यानी एक गलती जहाँ हो जाती है वहाँ पर सजदा साहब यानी 2 सजदे करने वहाँ पर। वो कल जो मैंने सवाल पूछा था कि वो नमाज पढ़ते एक सजदा भूल गया तो खड़े हो गए, तो इसके लिए भी सजदा साहब करना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर तो गुजर गया है वक्त, वो महल उसका, यानी जब कानून ये है कि जो भी नमाज के अंदर आप नमाज में दाखिल हुए हैं, हर अमल का एक ख़ास जगह होती है। बस उस सूरा पढ़ने की एक ख़ास जगह है, हामद पढ़ने की एक ख़ास जगह है। वो ये है कि आप रकत आपने नियत की, नियत के बाद हामद पढ़ें, हामद के बाद सूरा पढ़ें, सूरा के बाद रुकू करें। अगर उसी महल के अंदर हैं अभी, यानी वक्त है या वो टाइम है या वो मौका है अभी सूरा पढ़ने का, और सूरा भूल गए हम, फिर तो वापस सूरा पढ़ देंगे हम। लेकिन अगर वो गुजर गया है वक्त, मसलन रुकू में चले गए, रुकू से जब उठे तो याद आया कि मैंने सूरा नहीं पढ़ा था, तो अब सूरा नहीं पढ़ेंगे, अब आप सजदे में चले जाएंगे, इसकी बाबत सजदा साफ करेंगे, यानी जब महल गुजर जाए उसका। इसी तरह सजदा भूल गए हम, अगर दूसरी रकत शुरू करने से पहले, ख़त्म करने से पहले याद आ गया तशहुद, मसलन तशहुद नहीं पढ़ा था, भूल गए और तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, तीसरी रकत अभी पूरी नहीं हुई थी कि पहले ही मुझे याद आ गया कि मैंने तशहुद नहीं पढ़ा, फ़ौरन बैठकर पूरी से मुराद ये पूरा सूरा भी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, असना में है, हाँ असना में है, तो अभी महल गुजरा नहीं है उसका, लिहाजा फ़ौरन बैठकर तशहुद पढ़ लें या सजदा कर लें। लेकिन अगर वो गुजर गया महल उसका, आप दूसरी रकत पूरी कर चुके हैं, फिर सजदा नहीं करना, फिर इसी तरह नमाज को ख़त्म करके नमाज के बाद सजदा साफ करना। ये जो है क़याम बेजा और सलाम बेजा, इसमें है ना सजदा साफ करना चाहिए, इसमें भी सजदा साफ। तो क़याम ये मुकम्मल हो गया अगर खड़े हो गए? भले अगर खड़े हो गए, मसलन नहीं खड़ा होना था, हो गया, याद आ गया तो दोबारा बैठ गया, फिर उसके बाद सजदा साफ करेंगे। इसके लिए करना पड़ेगा, मसलन नमाज ख़त्म करनी थी तो हाँ, खड़े हुए, पांचवी रकत याद आ गई कि ये तो पांचवी हो रही है, तो बैठ गए, हाँ, उसके लिए भी सजदा साफ करें। बाज़ एहतियातन है, बाज़ के लिए लाजमी है, यानी सजदा साफ भी सब के सब वाजिब नहीं है, बाज़ जगह एहतियात है, बाज़ जगह वाजिब लाजिम है आप पर वहाँ, यानी हुक्म यही है कि सजदा साफ करें वहाँ। सजदा देते हैं, उसमें आता है सूरा सजदा, उसमें तशहुद पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ 2 नहीं, तशहुद पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सलाम पढ़ना भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ सजदा करना। उस सजदे में
ذکر پڑھنا بھی مستحب ہے، ذکر پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ دیں آپ، صرف سجدہ کریں بس، یعنی غیر از نماز، چونکہ نماز میں دو چیزیں سجدے میں واجب ہیں، ایک پیشانی زمین پر رکھنا اور 7 عضو زمین پر ہوں، اور ساتھ ذکر بھی ہو، ذکر ایک واجب دیگر ہے سجدے کے اندر، ذکر الگ واجب ہے، سجدہ الگ واجب ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے یا دیگر سجدے ایسے ہیں جن میں فقط سجدہ واجب ہے، ذکر واجب نہیں، لیکن بہتر ہے کہ کر دیں، ذکر بھی کر دیں، اس میں کوئی ذکر مثلا صلوات پڑھ دیں، درود پڑھ دیں، یا کوئی ایسی چیز پڑھ دیں وہاں پر۔ جی نہیں، سمت بھی ضروری نہیں ہے، کوئی اس کے لیے شرائط نہیں چاہیے، یعنی نماز کے سجدے کی جو شرائط ہیں وہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ وہ سجدگاہ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس جو نہیں کہ اتمن خاک پر ہو، بہت ساری شرائط جو واجب سجدے کی ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں بھی ہیں تو بھی قرآن کا سجدہ ہاں کیا جا سکتا ہے، ایک دفعہ سجدہ۔ کوئی اور نہیں اس میں۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، اس ماہ اطاعت و بندگی میں پروردگار تمام مومنین کے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین و مومنات کے اعمال صالحہ میں خلوص عطا فرما، اس اخلاص و خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، اس مبارک مہینے میں ماہ نزول قرآن میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، اس ماہ نزول قرآن میں ماہ اطاعت و بندگی میں خدا بندہ ہمیں معرفت قرآن و اطرت عطا فرما، تعلیمات قرآن و اطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔